بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت فرشتوں سے جو فرمایا کہ میں اپنا زمین میں نائب بنانے والا ہوں، اور اس پہ فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ خون بہائے گا، حالانکہ ہم تمہاری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے آگے اگلی آیت میں اسی چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب یہ جو علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا، یہ بطور الہام بھی ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے کام بتا دیے، نام بتا دیے، صفات بتا دی۔ اس طرح کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھے بتاؤ کہ تمام چیزیں جو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کی تھیں، تو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار سنبھالنا، کاموں کی تدبیر کرنا، عدل و انصاف کرنا، اور یہ سب علم کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، تو خلیفہ کے پاس تو یہ علم ہونا چاہیے۔ اب اس آیت سے جو ہمیں چیز پہلی معلوم ہو رہی ہے وہ ہے علم کی وجہ سے فضیلت۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے آدم یا انسان کو فرشتوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ انسان ہونے کے ناطے علم حاصل کریں، علم بھی ایسا کہ جو مفید ہو، ایسا غیر ضروری علم ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے جو لوگوں کے نقصان کا اور اپنے نقصان کا باعث بنے۔ اس کے بارے میں ہمیں احادیث بھی مل جاتی ہیں علم کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں۔ تو ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت کو اجاگر کیا اور ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ اب تقوی، پرہیزگاری، یہ تبھی بندہ اختیار کر سکتا ہے جب اس کے علم میں ہو کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علم اور بغیر علم والے کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہی علم ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو فضیلت بھی عطا فرمائی۔ ایک اور جگہ پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہاں والوں پر چن لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے سارے جہاں بنائے ہوئے ہیں، وہ ان گنت جہان جو ہمارے علم میں ہے، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمام عالمین جتنے بھی جہان اس نے پیدا کیے ہیں ان پر ان لوگوں کو چن لیا، تو ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے اگلی آیت میں اسی بات کا جو رسپانس ہے وہ فرشتوں کی طرف سے جو آیا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں تو فرشتوں نے بھی اپنا لاجک، اپنا ریشنل ریکارڈ کروایا اور اپنی ریزننگ پیش کی کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
اور حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ تو اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 33 کا ڈائلاگ ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے زیادہ علم و فضیلت والی کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ اور یہ سب چیزیں جان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا فرشتوں کو، جو کہ اگلی آیت کے اندر ہے جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کی سٹوری میں ایک ٹویسٹ آ جاتا ہے، اور وہ یہ ٹویسٹ یہی ہے کہ ایک نئے کریکٹر کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس کو شیطان یا ابلیس کہا گیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب فرشتوں کا ڈائلاگ مکمل ہو گیا تو فرشتوں نے کو جب حکم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اب یہاں پہ ابلیس ایک نیا کریکٹر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو فرشتوں کی اوبیڈینس، فرشتوں کا اعتراض کرنا اور اس کو علم کی بنیاد پہ جان لینا اور اس کی حکمت کو جان لینا، یہ سب جب ہو گیا تو اس کے بعد شیطان کا ایک انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے کہ شیطان ایک ایسا تھا جس نے اس بات کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا، اور جو کریکٹرسٹکس اس سے آگے بتائی جا رہی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ اس نے انکار کیا، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ڈیرنگ میں چلا گیا اور اس نے اس چیز کو اوبے کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ اب یہ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو شائع ہے، اس کے علاوہ جو بھی تکبر کرتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس چیز سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی اور بھی تکبر کرے۔ تو یہ تکبر جو شیطان نے کیا اس نے اس کو بہکایا، اس کے اندر نفس غالب تھا اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا جواز بھی وہ آگے دے گا جا کے۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تکبر نہیں کرنا ہم نے، تکبر بہت ہی بری چیز ہے۔ اور جو سجدہ کیا وہ سجدہ بھی فرشتوں کا تعظیماً تھا، نہ کہ ایک سجدہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم تعظیم کا سجدہ کہتے ہیں اور دوسرے سجدے کو ہم عبادت کا سجدہ کہتے ہیں۔ تو عبادت کا سجدہ قطعی طور پہ ہم کسی کے لیے نہیں کر سکتے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی شریعت میں بھی جائز نہیں ہوا۔ اور فرشتوں نے بھی جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، نہ کہ صرف سر جھکانا تھا۔ تو تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کہ لہٰذا کسی بھی قسم کا کسی کو تعظیمی سجدہ نہیں کرنا ہم نے، یہ حرام ہے۔ اور یہ کسی بھی پیر ولی یا مزار پر جا کے ہم یہ معاملات نہیں کر سکتے، نہ مطلب الغرض کے کسی کو بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر تعظیمی سجدے کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو کہا جاتا کہ اپنے خاوند کو کرے، تو لیکن اس کو بھی منع کر دیا۔ تو آج ہماری شریعت میں کسی کو بھی ہم تعظیماً سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی خاص اللہ کے لیے، اور کسی شریعت میں بھی یہ جائز نہیں تھا۔ عبادت کے لیے سجدہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی کیا جائے گا۔ تو سٹوری پہ واپس آتے ہیں۔ تو سٹوری یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے ایک نیا کریکٹر ہے جو کہ ہم نے جانا ہے کہ اس سٹوری کا ایک اور کریکٹر بھی تھا جو کہ ابلیس تھا، جو کہ ڈٹ گیا، جس نے انکار کیا۔ تو اس کا ذکر اب اگلی حیات میں ہے۔